اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے۔ میں آپ سب کو مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت کی حالت میں رکھیں اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن کے آغاز پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے بے شک اللہ عز و جل نے میری طرف وحی کی ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے ایک راہ پر چلا، میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دوں گا، اور جس کی دونوں آنکھیں میں لے لوں اس کو بدلے میں جنت دوں گا، اور علم میں زیادتی عبادت میں زیادتی سے بہتر ہے، اور پرہیزگاری دین کی جڑ ہے۔ اسے بہقی نے روایت کیا ہے۔ تو ساتھیو، ہمیں یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ علم کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا فرمایا گیا کہ علم میں زیادتی عبادت میں زیادتی سے بہتر ہے، کیونکہ عبادت سے صرف انسان کو خود ذاتی فائدہ ہوتا ہے، لیکن علم سے بہت ساروں کا انسان فائدہ کر سکتا ہے، اور پرہیزگاری تقوی یہ تو دین کی جڑ قرار دیا گیا، کیونکہ تقوی ہی ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت پائی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی موجودگی کا احساس، یہی تو تقوی ہے نا۔ اور الحمدللہ آپ جنت کے راستے پہ چل نکلے۔ قرآن کا راستہ جنت کا راستہ، دین کا راستہ جنت کا راستہ، اللہ تعالیٰ ہماری آخری سانس بھی اس راستے میں آئے، آمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، نکال لیجئے پارہ سورۃ البقرہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پہلا پارہ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم، وَإِن نہیں کریں گے، آواز چھپائیں گے۔ وَإِن كُنتُم فی ریب، ری نہیں کریں گے، روئی رو کو پر پڑھیں گے، ریب، تنوین کو میم مشدد کے ساتھ جب ملا کے پڑھیں گے تو آواز ناک میں لے کے جائیں گے، گنہ کریں گے، یہاں پہ ٹھہرائیں گے، ریب مما، اگین میم مشدد، آواز ناک میں لے کے جائیں گے، ٹھہرائیں گے، ایک الف جتنا ضرور لمبا ہم کرتے ہیں، اسٹے کرتے ہیں، ریب مما نزلنا، زا تھوڑا سا شدت سے پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر شد بھی لگ گئی ہے، تو شد والے حرف کو او تھوڑا سا شدت سے پڑھا جاتا ہے۔ نزلنا علی عبدنا، علی عبدنا، اب نہیں کرنا ہے، عب حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے، عبدنا، فَأْتُو حمزہ ساکن ہے، تھوڑا سا جھٹکا لگے گا، فَأْتُو بِسُورَةٍ، بیسو بے نہیں کرنا، بازر میجورٹی جو لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ بازر بے پڑھتے ہیں مجہول طریقے سے، تو معروف طریقہ کیا ہے؟ بازر بی، بیسو سین میں باریک سی ٹی کی آواز آئے گی، بیسو را نہیں بلکہ رو، ٹھیک ہے، بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا،
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. بڑی مد ہے، اس کو 4 الف کے برابر لمبا کریں گے، بند مٹھی کریں، 4 انگلیاں کھولیں، اور پھر کم کاف کو بھی مشدد اور ساکن دونوں ساتھ ساتھ آ رہا ہے تو مشدد کو پڑھیں گے تو آواز ناک میں ٹھہرائیں گے. شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صادقین. إن كنتم صادقین. صاد اور قاف پر حروف میں سے صادقین. ایک بار اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو ساتھیو یہ ہے ہمارا آج کا لیسن. اس کو آپ نے بار بار سننا ہے اور یاد کرنا ہے. اب باری ہے قرآنی قاعدے کی، اور قرآنی قاعدے میں آج ہم مخرج دیکھنے جا رہے ہیں. دال تا. ادائیگی کیجیے میرے پیچھے پیچھے. دال تا. کل ہم نے پڑھا تھا لام، نون اور را، اور آج دال تا. زبان کی نوک اوپر سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، زبان کی نوک جب اوپر والے سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے ٹکراتی ہے تو یہاں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ دال تا. ٹھیک ہے، یہ 3 حروف ایک ہی جگہ رہتے ہیں، ان کا مخرج ایک ہی ہے. اور جو ہے اس میں فرق کرنا ہے کہ پر حروف میں سے ہے، اس کو پر کر کے پڑھیں گے. دال اور تا فلیٹ ہونٹوں کے ساتھ پڑھیں گے، لائٹ حروف میں سے ہے. ٹھیک ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے. باقی ایک ہی جگہ سے یہ تینوں ادا ہوں گے. دال تا دال تا. تو ساتھیو آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے وقت میں اللہ برکت دیں، اور تاکہ ہم بہترین طریقے سے قرآن پاک کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.